السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ کل ہم بات کر رہے تھے منافقین کے بارے میں، آج ہم اس کے آگے مومنین کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور دونوں کا کنٹراسٹ جب دونوں کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور آج جو انشاءاللہ ہم دعا پڑھیں گے نا، اپنی سٹارٹنگ دعا، وہ ہے ہی بڑی امپورٹنٹ، اور وہ بہت ساری جو منافقین کے ایٹریبیوٹس ہیں ان سے ہمیں یہ دعا جو ہے وہ بچانے والی ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ مشرع آتی ہوگی نا ہم سب کو دعا، ویری کامن، اور یہ ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے۔ غم سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غم اور پریشانی سے ہماری حفاظت میں رکھیں، اور ہمیں سستی سے بچائیں، کیونکہ جو سب سے زیادہ ہمارے لیے پرابلمٹک ایشو بنتا ہے نا، وہ ہماری سستی ہوتی ہے، جو کہ ہمیں بہت سے اچھے کاموں کو جو ہے نا کرنے سے، اڈاپٹ کرنے سے روک دیتی ہے، اور بخل سے۔ اب بخل صرف مال کا نہیں ہوتا، بخل اچھی ایڈوائس، اچھا مشورہ، اچھی بات اور اچھی چیزیں شیئر کرنا، یہ اس کے اندر بھی بخل شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ مجھے اوور پاور کر لیں۔ یہ بڑی اچھی کمپریہنسو حدیث میں تو آتی ہے، صحیح البخاری 245425۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ آیت نمبر 54 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ہم بات کر رہے تھے کہ منافقین کے بارے میں پہلے بات ہوئی تھی کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، اور اس کے اگینسٹ ہم بات اب شروع کر رہے تھے مومنین کے بارے میں، کہ مومن کیسے ہوتے ہیں، اور ان کا بیہیویئر جو ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتا ہے منافقین سے۔ کفار سے تو بالکل ہوتا ہی ہوتا ڈفرینٹ ہے، مگر مومنین سے بھی جو ہے وہ، ان سے، منافقین سے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں مومن۔ آیت نمبر 54، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ یہاں پر جو چیز ہمارے سمجھنے کی ہے کہ صرف ایمان از ناٹ انف، اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لا یستخلفنہم، خلیفہ بنا دے گا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فی الارض، اس زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اس نے خلیفہ بنایا تھا ان لوگوں کو جو اس سے پہلے تھے۔ ولا یمکنن، اور وہ قوت دے گا ان کو، لہم، ان کے لیے، دینہم الذی ارتضی، اور ان کو جو وہ پسند کریں گے، جس پہ وہ راضی ہو جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ولا یبدلنہم، اور بدلے میں دے گا ان کو، من بعد خوفہم، امنا، خوف کے بعد امن کو۔ جو پہلے ان کو خوف تھا، اب بیسیکلی اس کو ہم ڈسکس کریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا خوف تھا۔ یا عبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ومن، اور جو کوئی کفرا، انکار کرے گا، بعد، اس کے بعد، ذالکا، تو یہ، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اتنی نعمتیں عطا کریں گے اور پھر بھی اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ شخص جو ہے وہ پھر گنہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ایسے شخص کو جو ہے وہ پھر فاسق کہا جائے گا اور گنہگار کہا جائے گا۔ تو بیسیکلی فلاح، کامیابی اور فائزون، یہ چیزیں کل ہم پڑھ رہے تھے نا، اس کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ بیسک جو اصل کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ تو ایکچوئل جس کو آپ کہیں گے نا کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ انٹائٹلڈ ہے ایز دا کامیاب، جو جا کے پنشمنٹ لے کے باہر نکل آیا، وہ کامیاب نہیں ہے،
وہ جو 100% یا 99.9% والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، وہ کامیاب نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو، جب سے ہم الحمدللہ اپنی ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ نور کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہائی اسٹینڈرڈس دینے ہیں. ہم نے اپنے لیے ایک ہائی گول سیٹ کرنا ہے. پھر اسی طرح ہی ہے کہ جب ہمیں دنیا میں کوئی کامیابی چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اسٹیپس لیتے ہیں اور دوسرے کے بعد پھر تیسرے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں. ویسے اسٹیئر کیس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 10ویں اسٹیپ پر پہلے پر پاؤں رکھے بغیر پہنچ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بالکل اسی طرح ہی جب فلاح کو ہم نے پانا ہے تو اس میں گولز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اور کانسٹنٹ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا. کچھ چیزوں کو کرنا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے. یہ ساری اب انشاءاللہ اب ہم مومنین کے ایٹریبیوٹس پڑھیں گے تو یہ چیزیں اور اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ سمجھ آئیں گے. اب ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ کہ کئی دفعہ جب ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسرا اچھا کام چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ جب سوشل ورک بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی فرض نمازوں کو نیگلیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بیلنس ہم نے اپنے اندر لے کر کیونکہ آج ہم مومنین کے بارے میں پڑھیں تو انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو اس کیٹیگری کے اندر انشاءاللہ ضرور انٹر کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے نا. اور اس کے لیے ہم نے ایفرٹ بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہم نے اونچا ٹارگیٹ بھی دیا ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ کیا کرنا ہے کہ بیلنس لے کر چلنا ہے اپنی زندگی میں. یہ نہیں کرنا کہ ایک اچھا کام کر لیا تو ایک اچھا کام چھوڑ دیا. نہیں، سب کاموں کو لے کے چلنا ہے اور ٹائم کو مینج کر کے چلنا ہے. اور پھر کیا ہوگا، اسی سے پھر انشاءاللہ ہم جو مومنین کے ہائر ایٹریبیوٹس ہیں اس تک جانے کے قابل ہو جائیں گے. سورہ المومنون کی پہلی 10 آیتیں جو ہیں اس کے اندر مومنین کیا ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں اللہ پاک نے کرائٹیریا بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن. اچھا، مومنین کیا کرتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی کہ کانسنٹریٹ کر کر اپنی نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں ہوتے. کبھی نہ وہ دوپٹے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی کنسنٹریشن باہر ہوتی ہے. جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی 101% جو کنسنٹریشن ہوتی ہے اس وقت صرف نماز کی طرف ہوتی ہے. والذین هم عن اللغو موردون، اور جو لغو باتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں، جو سلی باتیں ہیں، ان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے لو کا جو لٹرل مطلب ہوتا ہے چڑیا کی چون چون. اب چڑیا کی چون چون کو آپ جتنا مرضی غور سے سن لیں اس میں سے آپ کو کوئی میننگ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو لغو اس کو کہتے ہیں کہ بیکار بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں وہ اپنی لائف سے، اپنے 24 آورز کے پیٹرن میں سے لغو باتوں کو ڈیلیٹ کرنے والے ہوتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے یہ کام بیکار ہے، یہ میری اب روٹین کا حصہ نہیں رہے گا. پھر کیا کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ اپنی زکوٰۃ کو پے کرنے والے ہوتے ہیں. ایوری ایئر جب پورا سال گزر جاتا ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور بڑے کانشیس ہو کر اس کو پے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اچھا پچھلے سال اتنی دی تھی اس سال اتنی دے دیتے ہیں، بھئی مہنگائی بہت ہو گئی ہے رہنے دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے. وہ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں، وہ کانشیس ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کا حساب کتاب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ پے کرنے والے ہوتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹڈ رکھتے ہیں اپنی وائفز تک، 1 سے لے کر 4 تک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مردوں کو. اس کے علاوہ وہ حرام ریلیشن شپس میں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اور اس کے جو اوپر کرائٹیریا بتایا گیا ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، پھر وہ ڈسٹریکٹ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، پھر اور کیا کام کرتے ہیں، وہ اپنی امانتوں کو اور وعدوں کو، ان دونوں کے معاملے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں. امانت دی جاتی ہے اس کو ایز اٹ از واپس دیتے ہیں. اور امانت کا مفہوم ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑا گرینڈ مفہوم ہے. امانت صرف چیزوں کی نہیں ہوتی، مجلس کی، لوگوں کی باتیں، مجلس کی باتیں، اپنے شوہر بیوی کے ریلیشن شپ کی باتیں، اپنے گھر کی باتیں. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے نا امانت ہوتی ہے.
اب اپنے سسرال کے گھر کی باتیں سب کو جا کے بتانا، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گا پھر۔ تو وہ اپنی پرائیویٹ لائف کی باتیں جو ہے وہ ہر وقت ہر کسی سے ڈسکس کرنے والے نہیں ہوتے، انٹل انلیس کہ کسی پہ ظلم ہو جائے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ پھر آپ نے کسی ایک کو اپنا بتانا ہوتا ہے تاکہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ مل جائے، اور پھر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کے گھر آئیں گے اور پھر کیا کرتے ہیں 10 سال تک نظر نہیں آتے، نہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور انشاءاللہ کہتے ہیں، اور پھر وہ ضرور آتے ہیں ملاقات کرنے عید پر انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں تو پھر اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، چاہے اچھا وعدے کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آ جائیں گی اور بڑی سے بڑی بات بھی آ جائے۔ اب یہ نہیں کہ جو فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی میں تو بھول گئی، جو چیزیں ہماری پرائیورٹی پہ کرنے والی ہیں، جو امپورٹنٹ ہیں، اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم انہیں بھول سکتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، یا میں اوور آکوپائڈ رہتی ہوں کاموں کے ساتھ، تو پھر ہمیں اس کو لسٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے تاکہ ہم وہ اپنے کام جو ہے وہ پورے طریقے سے پورے کر سکیں، اپنی وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان 10 آیتوں میں ٹوائس نمازوں کا ذکر آیا، پہلے خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں پلس ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ جمع نہیں کرتے، بلا وجہ چھوڑتے نہیں، بلا وجہ ڈیلے نہیں کرتے۔ کیونکہ علماء کرام اس کے اوپر واضح ایک سٹانس دیتے ہیں جو کہ بالکل احادیث کی روح سے کریکٹ ہے، کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، کفر کرتا ہے وہ انسان، نہیں؟ تو اپنی نمازوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہتے ہیں، ان کو پورا پورا ادا کرتے ہیں، ان میں ڈنڈی نہیں مارتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی مصروفیت ہو گئی تو فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کمپلیٹ نماز جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے تمام لوازمات کے ساتھ پوری کی پوری ادا کریں۔ سب سے بدترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، نماز میں چوری کیا ہے؟ رکوع اور سجدے کے درمیان جو ہے وہ تیزی سے اٹھنا اور بیٹھنا، وہ بدترین چوری ہے۔ انشاءاللہ جب ہم کمپلیٹ نماز سیکھیں گے تو ہماری بہت سی کریکشنز انشاءاللہ اس سے پھر ہو جائیں گی، اگر ہم کہیں پہ لیگ کر رہے ہیں تو۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث، کدھر کے؟ الذی یرثون فردوس ہم فیہا خالدون، یہ لوگ وارث ہیں فردوس کے۔ چھوٹی موٹی جنت کی بات نہیں ہو رہی، لوور لیول کی بات نہیں ہو رہی، دا ہائیسٹ لیول جنت الفردوس کی بات ہو رہی ہے۔ اور وارث کون ہوتا ہے؟ وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث اس کو کہتے ہیں جو کہ اس کو انہیرٹ کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے، لائک جیسے ایک کپل ہے، میاں بیوی ہیں، جو ان کے بچے ہیں وہ جیسے بھی ہیں وہ ان کی پراپرٹی کے وارث ہیں۔ تو سیم از دا کیس ود دا مومنین، وہ بھی وارث ہیں، مگر ان وارث وہ تب بنیں گے جب وہ اوپر ساری جو شرائط ان کو بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں وہ کانشیس رہیں گے، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اتنی خوبصورت بات، فار ایور کی لائف، 50 60 70 80 کوئی نمبر نہیں ہے وہاں پر، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی صحت ہے، اور ہمیشہ کی انجوائمنٹ۔ اور دنیا کو اگر ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو دنیا میں نہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ جوانی فار ایور ہے، نہ صحت فار ایور ہے، کچھ بھی فار ایور نہیں ہے۔ ہم جتنے مرضی کانشیس ہو جائیں ہیلتھ کے بارے میں، ہم جتنے مرضی اسکن ٹائٹننگ فیشلز اور ٹریٹمنٹس کروا لیں، بوٹوکس کروا لیں، فلرز لگوا لیں، ایک دن ڈاؤن فال آ جانا ہے، نو میٹر واٹ۔ آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ ہاں اچھی ایٹنگ ہیبٹس، اچھے لائف سٹائل سے ہو سکتا ہے ڈیلے کی طرف چلی جائے، مگر آپ کی باڈی ہمیں خود بتاتی ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ ٹورڈ یور اینڈ موو کر رہے ہیں۔ خواتین کے اندر مینوپاز کیا شو کر رہا ہے؟ اب آپ ختم ہو رہی ہیں، اب آپ کی لائف جو ہے ٹورڈز اینڈ جا رہی ہے۔ ہمارا اپنا جسم، جب وہ ہم 18 گھنٹے کام کر لیتے تھے، اب 4 گھنٹوں کے بعد تھکاوٹ آ جاتی ہے، تو یہ کیا شو کر رہا ہے؟ یہ یہی شو کر رہا ہے کہ ہم سب کا ڈاؤن فال ہے ایک دن۔ تو اس ڈاؤن فال سے پہلے پہلے قد افلح المومنون کی کیٹیگری میں، لسٹ میں انشاءاللہ ہم سب اپنے آپ کو انٹر کروا لیں۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین مومن کون ہوتا ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری سلائیڈز انشاءاللہ آپ کے گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی، تو آپ نے انشاءاللہ ان کو ضرور بضرور جو ہے وہ بعد میں بھی
ریوائز کر لینا ہے. اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ چونکہ اگر آپ ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن تو نہیں کر سکتے نا، تو انشاءاللہ یہ جب آپ کے پاس ریوائز رہیں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہیں گی ضرور. اچھا، تو مومنین کے بارے میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ مومن جو ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، بیسٹ اخلاق. اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں. تو فوراً یہ سلائیڈ اپنے اپنے شوہروں کو انشاءاللہ آج ہم بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس میں بھی سب سے زیادہ کس کے ساتھ؟ اپنی بیوی کے ساتھ. اس میں کیونکہ ایک بات سمجھنے کی ہے نا کہ بیویوں کو ہینڈل کرنا ایز کمپیئر ٹو ادرس تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا. عورت کو کیسے پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی. اور کیا فرمایا ہے کہ اگر اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر تھوڑا سا کمپرومائز کر کے چلنا پڑتا. تو اسی لیے وہاں پر مرد کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. اچھا، مومن کا شرف کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد جتنا چاہے زندہ رہ لو، بالآخر فوت ہو جانا ہے. اے محمد جتنا چاہے، جس سے چاہے جتنی محبت کر لو، اس سے ایک دن چھوڑ ہی جانا ہے. تو کیا کرو پھر؟ ایسا عمل کرو جس کا تمہیں بہترین بدلہ ملے. یعنی جو برے کام کرے گا اس کو اس کا برا ریوارڈ ملنے والا ہے، اور اچھے کام کا بدلہ اچھا ملے گا. یہ بات جان لو. اور انہوں نے کیا فرمایا کہ مومن کا شرف رات کے قیام میں اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے. رات کا قیام، دو چیزیں، اور لوگوں سے بے نیازی میں. لوگوں سے بے نیازی کیسے ہوگی؟ بہت زیادہ سوال کرنا، بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا لوگوں سے، بہت زیادہ ان سے امیدیں وابستہ رکھنا. کیونکہ مائیں بہت زیادہ امیدیں رکھتی ہیں نا، اسپیشلی اپنے بیٹوں سے. وہ بھی انسان ہے نا. پھر لوگوں پر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہونا. تو یہ چیز جو ہے وہ مومن کو اس کا شرف لوز کرنے میں جو ہے نا وہ لوز کروا دیتی ہے. اگر وہ قیام اللیل کو اپنی زندگی میں بالکل ہی نہیں شامل کرتا، اور دوسرے کام وہ لوگوں سے پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اچھا، قیام اللیل کو بھی نا ہم لوگ اپنے لیے بہت مشکل بنا لیتے ہیں. ڈونٹ میک اٹ ڈیفیکلٹ. آپ اگر دو نفل بھی کانسنٹریشن سے پڑھ لیتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پتہ نہیں ان کی کتنی ویلیو ہے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جب تک ہم 4 4 گھنٹے لمبی طرح نئی نماز پڑھیں گے، یا عام دنوں کی بھی بات ہو رہی ہے آج کل تو الحمدللہ اللہ کی توفیق تراویحوں کے تھرو ہمیں مل رہی ہے، ہم اس کو اویل کر رہے ہیں. مگر عام دنوں کی بھی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا بھی کر لیں. فجر سے چند منٹ پہلے اٹھ کے بھی کر لیں گے، یا عشاء کے ساتھ کچھ ایکسٹرا پڑھ کے سو جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین آپ کو اجر دینے والے ہیں. اور مردوں کے لیے تو یہ کہا گیا نا کہ جو مرد حضرات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو ان کے لیے پوری رات جو ہے وہ قیام کی اس میں لکھ دی جاتی. تو ان ریوارڈز کو جو ہے ہمیں ساتھ ساتھ یاد رکھ لینا چاہیے. کامل مومن کی پہچان کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ بات بھی کتنی ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں عزت سے بلائے، ہر کوئی ہماری رسپیکٹ کرے، ہر کوئی ہم سے اچھا سلوک کرے. اگر ہمیں کوئی گفٹ دے تو اچھی کوالٹی کی چیز گفٹ دے جو میں استعمال کرتی ہوں، جو میرا ایک سٹینڈرڈ ہے یا جو میں افورڈ کر سکتی ہوں. تو کامل مومن بننے کے لیے یہ چیز بے حد ضروری ہے کہ ہم چیک کریں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا دوسروں کے لیے جو ہے وہ کیا چیز پسند کر رہے ہیں. اگر یہ بڑا اچھا کرائٹیریا ہے خود کو چیک کرنے کا کہ اگر میں کسی اپنے لیے تو میں نے برانڈیڈ اور اچھا سا سوٹ لیا اور میں اپنی کسی کزن کو، کسی بہن بھائی کو، کسی بھابھی کو ریپلیکا دے رہی ہوں، تو وہاں پر کام خراب ہو گیا. پھر تو میں وہ چیز اپنے بہن بھائی کے لیے پسند ہی نہیں کر رہی نا. پھر تو میں وہ جو کامل مومن ہے، کیونکہ اس کا ٹائٹل ہے کامل، جو کمپلیٹ مومن ہے. ورنہ تو پھر ہم جو ایکسلنس کے لیول ہے اس سے ایک سٹیپ نیچے آ جائیں گے نا. ٹھیک ہے.
تو ہم نے انشاءاللہ اپنے لیے ہائی اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، ہائی کرائٹیریا رکھے ہوئے ہم نے اپنے لیے. ہم نے وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو کنارے کنارے پر عبادت کرتے ہیں. ہم نے انشاءاللہ بیسٹ آف دا بیسٹ کریشن ہے، تو ہم نے اپنے لیے ہائی اسٹینڈرڈ انشاءاللہ رکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو کامل مومن کی پہچان جو ہے ہمیں وہ بھی بتا دی گئی ہے. اور کیا کرتے ہیں مومنین؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومنین جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ کے لیول پر ہوتے ہیں، دوستی کے لیول پر ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اپنی نماز کو وہ قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا رحم کریں گے ایسے لوگوں پر. اور یہ لوگ دراصل ایکچوئل میں سچے مومن ہیں. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید سے، یہ بھی قرآن سے آپ لوگوں کے لیے ایکسٹریکٹ لیا گیا، کہ قرآن مجید میں چند ایٹریبیوٹس ہیں جو مومنین کے ساتھ پکے اٹیچ کر دیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلے نماز آ رہی، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ آ رہی ہے، اور اس آیت کے اندر تو پہلے نیکی کا حکم آ رہا ہے، اور پھر برائی سے روکنا آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز آ رہی ہے. تو یہ چیز دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو محبت سے اور اخلاص سے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور نیکسٹ اس کے بعد ہم اور کیا دیکھتے ہیں؟ مومنین اور کیا کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ مومنین جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ سے بچنے والے ہوتے ہیں. جھوٹ ان کی زندگیوں کا حصہ ہی نہیں ہوتا. نو میٹر جو کانسیکوینسز آئیں، وہ سچی بات کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اپنے پڑوسی کے ساتھ کیئرنگ ہوتے ہیں، اس کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو تکلیف دینے والے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، تو اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہوتی ہیں جس طرح برف سورج کی تپش سے. جیسے اب آ رہی ہے نا گرمیاں، اس میں آپ برف رکھ کے دیکھیں باہر، آئی تھنک ود ان سیکنڈز وہ میلٹ ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے حق میں جو ہے وہ بہترین ہو. ان کا خیال کریں، ان کی کیئر کریں، ان کو تنگ نہ کریں، شور نہ کریں، کیونکہ یہی ہم ان کو بینیفٹ دے سکتے ہیں نا. اونچی آوازوں میں دروازے زور زور سے نہ ماریں، اور خاص طور سے جو آرام کے اوقات ہیں، جو نمازوں کے اوقات ہیں، ان میں خاموشی کا اختیار کریں جب ساتھ ساتھ ہمارے گھر ہیں ایک دوسرے کے. اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں اور ان سے صلہ رحمی کریں اور ان سے محبت سے بات کریں. اور جو ڈبل ہے، اگر پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو وہاں پر تو اور زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب وہ حدیث پڑھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پڑوسیوں کا اتنے زیادہ رائٹس مجھے بتائے گئے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کو پراپرٹی میں شیئر دینا ہوگا. اتنے رائٹس ہیں جو ہے نا ان کے. اور 48 ہاؤسز تک جو ہے وہ پڑوس کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. 48 ہاؤسز آپ کے سرکل کے اندر جتنے ہوتے ہیں. ٹھیک، اچھا. اور پھر کیا ہوتے ہیں؟ مومنین کے جو ارادے ہیں نا وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے. وہ سست نہیں ہوتے. اچھے کام کا جیسے ہی انہیں کوئی اپرچونٹی ملتی ہے نا، تو وہ بس فاستبقوا الخیرات کرنے والے ہوتے ہیں، فوراً اس کو کر گزرتے ہیں. جزا فضا نہیں کرتے، سوچتے نہیں، ایک دوسرے پہ ڈالتے نہیں، مشورے نہیں کرتے. پتہ چلتا ہے قرآن کی کلاس آ رہی ہے، ارادہ کرتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیکی کوئی اپرچونٹی مل رہی ہے، بس کر گزرتے ہیں. پتہ چلتا ہے کوئی ضرورت میں ہے، فوراً اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ بڑے پیارے پوائنٹس بھی ملے تھے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان خوبیوں کو اپنا لو گے تو مومن بن جاؤ گے. 3 چیزوں پر ایمان لاؤ: توحید، رسالت اور قیامت. 3 چیزوں کا احترام کرو. ان کو آپ بے شک بلیٹ پوائنٹس میں یا چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ لیں، بعد میں ایلیبریٹ کر لیجیے گا، یا پھر انشاءاللہ آپ یہ بھی دیکھ لیجیے گا. توحید، رسالت اور قیامت. 3 چیزوں کا احترام کریں: والدین، قانون اور استاد. 3 چیزوں کو یاد رکھیں: موت، احسان اور نصیحت. 3 چیزوں کو حاصل کریں: علم، اخلاق اور شرافت. اور 3 چیزوں کے لیے لڑیں: اسلام، انسانیت اور حق. کہ بلا وجہ اپنا حق جو ہے وہ ڈر کے مارے چھوڑ دینا نہیں ہوتا. یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ مومن جو ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے. پھر 3 چیزوں کو اپنا لیں: نماز، جہاد اور حلال رزق. حلال رزق پر ہماری تمام عبادت کی قبولیت جو ہے وہ بیسڈ ہے.
3 چیزوں کی تمنا کریں، رحم دلی، عاجزی اور حق گوئی. 3 چیزوں سے بچنا ہے. کیا ہے وہ؟ جھوٹ، چغل خوری اور غیبت. ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو بالکل بچا لینا ہے. 3 چیزوں کو پاک رکھنا ہے، خیالات، جسم اینڈ لباس. یاد آ گیا نا ہمیں کہ ہم نے کہا تھا جو بیسٹ آف دا بیسٹ روزہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں برے خیالات کو آنے ہی نہیں دینا اپنے ذہنوں میں، وہ بیسٹ آف دا بیسٹ روزہ کہلاتا ہے. 3 چیزوں کو قبضے میں رکھیں، غصہ، زبان اینڈ دل کے خیالات. 3 چیزوں سے کام لینا ہے، عقل، ہمت اینڈ صبر. اور 3 چیزوں سے احتیاط کرنی ہے، افسوس، بد دعا اینڈ فریاد. افسوس نہیں کرنا، تقدیر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا، چاہے وہ اچھا تھا، برا تھا، نقصان تھا، پریشانی تھی، مالی کرائسس تھے، اس پر افسوس نہیں کرنا. 3 چیزیں سوچ سمجھ کر اٹھانی ہیں. کیا؟ قدم، قلم اینڈ قسم. ٹھیک. تو انشاءاللہ جو رہ جائیں گی وہ ہم بائی دا اینڈ آف دا کلاس ان کو دوبارہ ریوائز کر لیں گے، اور آپ اس کی سلائڈ اس طرح ایز اٹ از امیج کو بھی لے لیجیے گا انشاءاللہ. تو مومنین جو ہیں ان کی یہ تھی ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس جو کہ ہم نے الحمدللہ جاننے کی کوشش کی، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ساری کوالٹیز تو بالکل اپوزٹ ہیں ٹو دا منافق، ٹوٹلی اپوزٹ ٹو دا منافق. پھر مومنین جو ہیں وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاں پر جو بھی اپرچونٹی ان کو پتہ ہی چلتی ہے نا. اور یہاں پر جو شیطان ہمیں روکتا ہے نا، اتنا کیا ضرورت ہے کرنے کی، تمہارے لیے تو مشکل ہو جائے گا، تمہارے تو پہلے اتنے فائنینشیل کرائسس ہیں، پہلے اتنے تمہارے پاس پرابلمز ہیں، تو تم رہنے دو، چھوڑو. نہیں، اس کی اکساہٹوں کو بالکل نگلیکٹ کرتے ہوئے جو نیکی کا موقع ملتا ہے فاستبقوا الخیرات کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اس میں یہ کلوز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ جب تک ہم لاکھوں کروڑوں خرچ نہیں کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، ہمیں کسی ایک پروجیکٹ کا پتہ چلا، ایک مسجد بن رہی تھی، ہم افورڈ کر رہے تھے 5,000، ہم نے 5 دے دی. ہم اس منتھ افورڈ کر رہے تھے 1,000، ہم نے 1,000 دے دیا. اپنا حصہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں ضرور ضرور ڈالتے رہیں جتنی ہماری حیثیت اور توفیق ہے. اس سے انشاءاللہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ جتنی جتنی مومنین کی کوالٹیز ہم اپنے اندر ایڈ کریں گے، اتنی اتنی منافقت جو ہے وہ ہمارے دلوں سے، ہماری زندگیوں سے، ہماری لائف سے باہر نکلے گی. اور خود بھی اچھے کام کریں گے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا، کیونکہ منافقین یہ کرتے ہیں نا، خود بھی نہیں کرنے اور کسی کو بھی نہیں اچھے کام کرنے دیتے. تو ہم نے اس کے اپوزٹ کرنا ہے، ہم نے خود بھی کرنے اور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پڑوس میں سب کو. اب جیسے کوئی بھی اچھا پروجیکٹ آتا ہے ہم گروپ میں شیئر کرتے ہیں، ہر ایک کا تاکہ اس میں حصہ ہو، ہر کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کر لے. پھر کیا ہوتا ہے؟ مومن جو ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ہے وہ نعمتوں پہ بہت زیادہ شکر کرنے والا ہوتا ہے. جو بھی اللہ پاک نے اس کو جس حال میں بھی رکھا ہے وہ اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ صبر بھی کرنے والا ہوتا ہے. آزمائش آ جاتی ہے، صبر کر لیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ نالج سیکر ہوتا ہے. ہر وقت اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں کچھ نیا سیکھوں، میرے میں جو کمی رہ گئی ہے میں اس کو امپروو کروں، اپنے آپ کو بہتر کروں. نالج، دین کا علم، جو نور ہے، جو قرآن کا علم ہے، وہ سیکھنے کی ہر دم کوشش کرتا ہے. پھر جو مومن ہوتا ہے وہ ٹیم ورکر ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کے، پیار محبت کے ساتھ رہ کر جڑ کے کام کرنے والا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو کام آئسولیشن میں کیا جاتا ہے اس کے ریزلٹس اور ہوتے ہیں، اور جو گروپ میں اور مل جل کے کیا جاتا ہے اس کے ریزلٹس اور ہوتے ہیں. اس کے اندر برکت ہی اور ہوتی ہے. اور پھر وہ ہوتا ہے نا 1 اور 1 11. جب زیادہ لوگ مل کے کوئی بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم آپس میں بھی مشورہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا کوئی مل جاتا ہے. جب ہم کلاس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم آپس میں کسی ایک پوائنٹ پر بات کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا، تو ایک ساتھی نے کوئی اور مشورہ دے دیتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس کے اندر. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی جو ہے نا بڑی باضابطہ ہوتی ہے، لائک بڑی وہ جو ہے نا ایک روٹین کے ساتھ، فکس روٹین کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. ہیپ ہیزٹ لائف نہیں ہوتی ہے ان کی، جب دل کیا ادھر چلے گئے، جب دل کیا یہ چھوڑ دیا، یہ کر لیا، ایسے نہیں ہوتے. وہ بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں. اور پھر پیشنٹ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ پولائٹ بھی ہوتے ہیں، نرم خو ہوتے ہیں، نرمی سے بات کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی کچھ کوالٹیز اینڈ ایٹریبیوٹ
جو کہ الحمدللہ ہم نے پڑھی ہیں، جو کہ ایک مومنین کے اندر ہونی چاہیے، اور ان سب کے اندر انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، اور جو اچھی باتیں ہیں الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ جو بھی کچھ اچھا ہم کر پا رہے ہیں یہ سب اللہ کے اذن سے، اور اگر کوئی چیز کمی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ ہم نے کانشیس کوشش کر کر اس چیز کو اپنے جو ہے نا اندر انشاءاللہ ڈال دینا ہے، اور اس کے لیے اپنے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اور آج کل کے دنوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر وقت جو ہے وہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، رمضان اسپیشلی۔ اچھا، یہاں پر اب ہم آیت پڑھ رہے تھے، آیت نمبر، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلیفہ بنائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان کو قوت دی جائے گی، دین بھی اسٹرانگ ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ خوف ان کا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک آنے والا جس کو قوت ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایز اے خلیفہ بھیجا ہے اس دنیا میں۔ پہلے یہ رسپانسبلٹی بنی اسرائیل کے پاس تھی، پھر اس کے بعد ان سے لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اس کے اندر، اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم ایک آئیڈیل مسلم معاشرہ جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ اچھا، یہ اس کا ہسٹری میں ایک بیک گراؤنڈ آتا ہے، یہ جو یہاں پر خوف اور امن کی بات ہوئی نا، خوف کے بعد امن۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کا بتایا کہ یہ دو چیزیں بڑی پرابلمٹک ہو رہی ہیں آج کل۔ ایک تو راہزنی بہت زیادہ ہے، دوسرا معاش کی کمی ہے۔ اور کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اسلام کا جو شروع کا دور تھا وہ بہت ڈیفیکلٹ دور تھا۔ ایک طرف تو شروع میں انیشلی غریب لوگ اسلام لے کر آئے تھے، اور ان کی بہت برے طریقے سے پرسیکیوشن ہو رہی تھی، ان کو مارا جاتا تھا، اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے، اور چونکہ مسلمان جو تھے ابھی طاقت میں بھی کم تھے اور نمبر آف پیپل بھی کم تھے، تو فائنینشلی بھی بہت ویک تھے، تو جس کی وجہ سے پھر یہ تھا کہ ان کو مختلف قسم کی پرابلمس فیس کرنی پڑتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عدی بن حاتم یہ دو کنسرنز اپنی لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ بہت زیادہ امن ہوگا، اور اے عدی تم دیکھو گے کہ عورت ہیرا سے نکلے گی، عراق کے ایک شہر کا نام ہے ہیرا، ٹھیک ہے، ہیرا سے نکلے گی اور اکیلی نکلے گی، کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا عدی بن حاتم نے، یہ قبیلہ طے کے لوگ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ قبیلہ طے کے جو لوگ تھے نا وہ بہت زیادہ چوریاں اور نقصان پہنچانے والے لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ صدقہ لے کر نکلیں گے، اور لوگ مٹھیاں بھر کر سونا لے کر نکلیں گے، مگر ان سے پیسے لینے والا یا صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے وہ وقت دیکھا، میں نے وہ وقت دیکھا کیونکہ انہوں نے لمبی عمر پائی، انہوں نے دیکھا کہ کسرا بن خرمس کے خزانے فتح کیے گئے، اور بیسیکلی یہ وہی علاقہ ہے جس کو میں نے بتایا تھا قبیلہ طے، وہاں کے خزانے انہوں نے جو ہے ان کو فتح کیا، اللہ کے وعدے پورے ہوئے، اور دین جو ہے وہ جم کر رہ گیا، اور خوف جو ہے وہ دور ہو گیا، امن اور خوشحالی کا ٹائم آیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے جو تھے وہ پورے ہو کر رہے، جو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر آپ نے پڑھے ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہوا کہ 360 بت ہم سب جانتے ہیں نا کہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی سے گراتے جا رہے تھے، اور کہتے جا رہے تھے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، اور بے شک باطل تو جانے کے لیے ہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس سرزمین پر شرک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں پر دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ بعد کے آنے والے لوگوں نے خود دیکھی تھیں اپنی آنکھوں سے۔ اور اس کے اندر کیا ہوا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر جب ہم بلیو کرتے ہیں، ان کو پریکٹس کرتے ہیں، اور یقین کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، تو اس کا ریوارڈ ہمیں ضرور ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت میں ہی ریوارڈ ملے گا۔ اب اس
پریڈکشن کے تھرو آپ نے دیکھ لیا نا کہ عدی بن حاتم نے جو اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ سب ایز اٹ از جو ہے وہ پورا ہوا. آیت نمبر 56 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دو زکوٰۃ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب ہم سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر رحم آئے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز، زکوٰۃ، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، یہ سب کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحم اور کرم ہمارے اوپر آئے گا. اور نماز جو ہے عزت کی، یہ تو پہلا سوال قیامت والے دن ہونا ہی نماز کا ہے نا. تو پھر نماز کو کرنا پڑھنا بھی ہے اور ٹھیک طریقے سے بھی پڑھنا ہے، اور اس میں سستی انشاءاللہ ہم نے بالکل نہیں کرنی. لا تحسبن الذین، نہ گمان کریں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں. جو انکار کرنے والے ہیں بظاہر اگر ان کے پاس کچھ ریسورسز آ بھی گئے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عاجز کر لیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یا اللہ کے نبی کو یا مسلمانوں کو. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ جبکہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، ایسی بری جگہ ہے جس میں وہ رہنے والے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور یہ ایسی جگہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں. تو بیسیکلی یہ اس دور کے لیے بھی اور آج کے دور پہ بھی کیسے اپلیکیبل ہے. جیسے فلسطین میں مسلمانوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں لوگ، کر لیں جتنا بھی کریں گے، اللہ کے اذن سے ہو رہا نا جو بھی ہوگا، مگر پھر اس کے بعد کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بہت برے. اور جس جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا وہاں پر پھر ان کی کوئی بچت نہیں ہے، وہاں سے وہ بچ نہیں سکتے. اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی ہمارے سیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم دنیا میں آئے ہیں نا تو دنیا میں ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم صرف زبانی کلمہ پڑھ لیں گے اور بس کہہ دیں گے جی ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، اور بس ہم تھوڑی سی اپنی نمازیں پڑھ لیں گے اور ہم زکوٰۃ دے دیں گے تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر ٹیسٹ ہوگا. اور اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بغیر امتحان کی سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا آپ نے ایک کنسیڈر کر لیا ہے کہ آپ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے اور آپ کو امتحان نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو امتحان دینا پڑے گا، ہر طریقے سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، جانچا جائے گا، کھڑے اور کھوٹے کا ڈفرنس پتہ لگے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں انٹری ہوگی. حضرت بلال سے پوچھا جاتا تھا نا کہ آپ کو اتنی اذیت ہوتی ہے، آپ کو اتنا مارا جاتا ہے، تو آپ کو آپ کیسے اتنا صبر کر لیتے ہیں؟ کتنا مشکل ہے کہ ان کو تو بہت زیادہ سیویر فزیکل ٹارچر دیا جاتا تھا نا، پتھر دہکتے ہوئے پتھر ڈال دینے، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹنا. اور اس صحابی کے بارے میں تھا، حضرت یاسر کے بارے میں تھا، خیر کسی ایک صحابی کے بارے میں تھا کہ وہ ایک دفعہ جب کچھ صحابہ کرام مل کے پول میں گئے، سوئمنگ پول کے اندر، وہ obviously ہمارے ایسے والے پول تو نہیں ہو گئے، تو انہوں نے جب ان کی کمر پہ ہاتھ لگایا تو ان کی کمر پہ کچھ نہیں تھا، صرف سکن تھی اور ہڈیاں تھیں. تو وہ اس جو پروسیکیوشن ان کی ہوتی تھی، اس ٹارچر کو سہ کر، اس فزیکل ابیوز کو سہ کر، ان کی سکن تھی اور اس میں ہڈیاں تھیں، کوئی گوشت ماس کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر. اتنا سیویر ٹارچر ان کو کیا جاتا تھا، اور پھر بھی وہ اپنے جو ہے نا موقف سے ہٹنے والے نہیں تھے، ایمان سے ہٹنے والے نہیں تھے. تو جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب دنیا میں نا تم چند پیسوں کا بھی کوئی سامان خریدتے ہو نا تو تم اس کو چاروں طرف سے دیکھتے ہو، اس کو غور کرتے ہو، اس کو پسند کرتے ہو، پھر تم اس چیز کے لیے پے کرتے ہو اور تم خریدتے ہو. تو جنت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی قیمتی جگہ ہے، تو کیا وہ ہر ایک کو اس کے اندر کیا جانے دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا امتحان کریں گے اور پھر اس کے بعد جو کھڑے اور کھوٹے کو ڈفرینشیٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں انٹری ہوگی. تو ہر طرح سے امتحان جو ہے وہ انسان پر آئے گا، اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے.
سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُم کے اندر تشدید بھی ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اس ایک ورڈ کے اندر سٹریس کے ساتھ یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہو کر رہنا ہے نو میٹر واٹ. تو پھر کرنے کا کیا کام ہے؟ کہ کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ایک تو پریپیئرڈ رکھیں، اور اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط رکھیں. اللہ پر جتنا اسٹرانگ توکل ہوگا، بڑے سے بڑی ہماری زندگی میں آندھی طوفان آ جائے، ہم اس کو اچھے طریقے سے مینج کر پائیں گے. اگر ہمارا وہ کنیکشن ویک ہے، اگر ہمارا اللہ پر توکل جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، اور اگر ہم دنیا کو، دنیا کے مال کو، اپنے اولاد کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، تو پھر تھوڑی سی بھی کوئی پرابلم آئے گی تو ہم ایموشنلی ہارٹ اٹیک کرا کر بیٹھے ہوں گے، پھر ہم گرے پڑے ہوں گے، پھر ہم سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ہوگا، پھر ہم پروڈکٹیو مسلمز نہیں بن سکتے. تو اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر دم اللہ کی حفاظت میں رکھیں، اور مانگیں. اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنی ہے ہم نے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ پہلے حسنہ مانگنی ہے دنیا کی. اللہ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ آپ اپنے لیے کوئی آزمائش یا برائی کو مانگیں، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. مگر اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو کام اینڈ کمپوز رکھیں، فوراً اپنے آپ کو سوال کریں کہ اچھا جو میرے سے چلا گیا ہے، اللہ پاک ایک تو مجھے اس کا بہتر ریپلیسمنٹ دیں گے. کوئی بھی چیز چلی گئی ہے، کوئی بھی نقصان ہو گیا، کوئی بھی چیز مجھے بہت پسند تھی وہ میری زندگی سے چلی گئی ہے، پلس یہ ہے کہ اس کا ریوارڈ میں نے پھر اپنے اللہ سے لینا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک جب کسی کو کوئی پیاری چیز اس سے لے لے. ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اپنی گاڑی بہت پیاری ہو، کسی کو گھر بہت پیارا ہو، کسی کو کوئی اپنا کاسمیٹک، کوئی جیولری، مختلف ہوتا ہے نا، ہر ایک کی چوائسیز الگ ہوتی ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک جو ہے وہ کوئی آپ کی پسند کی چیز لے جائیں اور پھر اس کی بہترین آپ کو ریپلیسمنٹ دنیا میں نہ دیں. ضرور دیتے ہیں، چونکہ ہم جو چلا جاتا ہے اس کے بارے میں اتنے زیادہ دکھی ہوتے ہیں، اور ہم اس کو اتنے بڑے لینس کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو مل رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس آیت کے اندر کے لاسٹ میں جو بات ہم نے پڑھی ہے آگ کے بارے میں، تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے جہنم کے اوپر بھی. واٹ از جہنم؟ یہ جہنم بلا کیا ہے؟ جہنم واقعی میں ایک بلا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور وہ بالکل اسی طرح ہی بیہیو کرتی ہے جیسے کوئی ایک بے لگام جانور یا درندہ بیہیو کرتا. وہ چیختی ہے، وہ چلاتی ہے، اور وہ اپنے شکار کو بالکل اس طرح فوکس کرتی ہے جس طرح سے کوئی جنگلی جانور جو ہے، جیسے شیر ہوتا ہے. تو کیسے آپ نے کبھی نیشنل جیوگرافک میں دیکھا ہوگا کہ جب شیر کسی شکار کو سلیکٹ کر لیتا ہے نا تو اس کی ساری کنسنٹریشن اس پر ہوتی ہے. ایسا ہے، بالکل ایسے ہی آپ اس کو سمجھ لیں کہ جہنم بھی ایسی ہی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بڑی چیزوں کو نہ بھولو. ہم نے عرض کیا وہ دو بڑی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جنت اور جہنم. پھر آپ نے جو کچھ ذکر فرمانا تھا ذکر فرمایا. پھر آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنسو داڑھی مبارک کی دونوں جانب سے بہنے لگے. پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آخرت کے متعلق وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو تم کھلے میدان میں چلو اور اپنے سروں پر مٹی ڈالنے لگو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر دکھائی گئی تھی نا، جہنم دکھائی گئی تھی، اس کو آنکھوں سے مشاہدہ کروایا گیا تھا. اور پھر اور آپ نے کیا فرمایا کہ جب آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں جہنم سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو پناہ دے دیں. اور جب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو وہاں پہنچا دے. تو آج کل انشاءاللہ صبح اور شام میں 3 ٹائمز ہم اللہ سے سوال کریں گے اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار. تھرائس انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم نے دعائیں کرنی ہیں. جہنم سے بھاگنے والا سوتا نہیں ہے اور جنت کا طالب بھی سوتا نہیں ہے. لہٰذا تم اپنی طاقت کے مطابق جنت کو طلب کرو اور پوری کوشش کرو کہ جہنم سے بھاگ جاؤ، اس سے بچ جاؤ. جہنم کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے احاطے کی 4 دیواریاں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت پر. ہماری جو زمینی دیوار ہے نا وہ 5 انچ کی ہوتی ہے ایک سنگل،
ایسا ہے. اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہر دیوار کی موٹائی کتنی ہے؟ 40 سال کی مسافت کے برابر اتنی تک دیوار ہے وہاں کی. اچھا. پھر جہنم کے مختلف جو ہے وہ دروازے ہیں. سب سے پہلا جہنم ہے، پھر لظا ہے، پھر حطامہ ہے، سعیر ہے، سقر ہے، جہیم ہے. جہیم میں ابو جہل ہے. اور پھر حاویہ ہے جو سب سے نچلی جو ہے وہ گڑا ہے. ٹھیک. یہ میں آپ کو نا اس بک میں سے کہیں کہیں سے کچھ ریفرنس دے رہی ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو اور آپ اس بک کو ضرور پڑھیں. اس کا نام ہے جہنم کیا ہے. بہت ہی ڈرا دینے والی کتاب ہے، کیونکہ ایسی بات ہے نا، ہم یہ بات جانتے ہیں نا کہ جو کام محبت سے نہیں بچے کرتے پھر ہم ان سے کیسے کرواتے ہیں؟ تھوڑا سا ڈرا کے، تھوڑی قدی لگا کے، تھوڑے برے کانسیکوینسز بنا کے. تو اسی طرح ہی جب مومن بننے کی راہ میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے نا ہمارے لیے، تو جب ہم جہنم کا ڈسکرپشن پڑھیں گے نا تو ہم اپنے آپ کو ٹریک پہ لانے میں ہمیں یہ مدد کرے گا. حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پتھر جہنم میں پھینکا جائے تو اس کی گہرائی میں پہنچنے سے قبل 70 سال اس کے اندر گرتا رہے گا. 70 ایئرس تک کانسٹنٹ نیچے گرتا رہے گا تو جا کے اس کی باٹم میں وہ پہنچے گا. اتنی زیادہ ڈیپ ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات سن لی تھی تو آپ اس کے بعد ہنسا نہیں کرتے تھے، آپ صرف مسکرایا کرتے. اس چیز نے آپ کو اتنا زیادہ کانشیس کیا تھا. اچھا. صحابہ کرام اور تبا تابعین اور تابعین جب اس طرح کے ڈسکرپشنز پڑھتے تھے تو عموماً ان پہ بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی، وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور بہت زیادہ کانشیس اور پریشان رہنے لگ جایا کرتے تھے اور رونے لگ جایا کرتے تھے. اچھا. اور جہنم کی آگ کیسی ہے؟ جہنم کی آگ جو ہے وہ، اس کو پہلے 1000 سال تک جلایا گیا، اس کا کلر چینج ہوا. پھر مزید 1 سال تک، 1000 سال تک چلایا گیا تو پھر مزید اس کا کلر ریڈنس کی طرف آیا. اور پھر اس کو جب جلایا گیا تو اب اس کا کلر جو ہے وہ بالکل، آگ اس کی سخت سیاہ ہے، اس کے شعلے میں کوئی روشنی نہیں ہے اور اس کے انگارے میں کوئی لائٹ نہیں. اتنی کالی، بالکل بلیک اور جلا دینے والی ہر چیز کو. اچھا. اور جو جہنم کے اندر رہنے والا کافر ہے یا دوزخی ہے، اس کا کیا سچویشن ہے؟ حضرت صوبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی داڑھ، ایک اس کی داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، اور اس کی ران جو ہے، کھائی جو ہے وہ ورکان کے برابر ہے. یہ ایک پہاڑ کا نام ہے. اور اس کی جلد کی چوڑائی چوڑائی 40 گز ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جہنم کے اندر عذاب لینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا آرڈینری بڑی باڈیز دے دی تاکہ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ عذاب کی سیویرٹی کو جو ہے وہ فیل کریں گے. تو جو جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے جسم اتنے بڑے بڑے کر دیے گئے ہیں. پھر جہنم میں پہاڑ بھی ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے سعود. جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر جو ہے وہ 70 سال تک چڑھتا رہے گا، اوپر چڑھتا رہے گا اس پر، اور پھر ہمیشہ اتنی مدت کے لیے نیچے گرتا رہے گا. چڑھتا جائے گا، گرتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، گرتا جائے گا. یہ اس کا ایک عذاب کی قسم ہے جو وہاں پر اس کو دی جائے گی. اور یہ کس کے لیے عذاب ہے؟ یہ کافرین کے لیے ہے. اچھا. آپ سے وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم، لامیم لامیم. بے شک جہنم کی وادیاں اس کی گرمی سے خدا کی پناہ مانگتی ہیں. وہ اتنی گرم ہے، اتنی ہاٹ ہے کہ باقی وادیاں جو ہے نا وہ اس سے پناہ مانگتی ہیں. اچھا. جہنم میں ایک کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں. یہاں پر متکبر لوگوں کو پکڑ کر آگ کے تابوت میں ڈالا جائے گا اور پھر اس کنویں میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اوپر سے ان کو ڈھانپ دیا جائے گا. اور یہ سن کر بلال رضی اللہ عنہ رونے لگے. اب وہ کیسی پرسنالٹی تھی ان کی، کتنے اچھی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک، اور جب یہ ڈسکرپشن سنا ہے وہ رونے لگتے ہیں. اس کو کہا ہے ابو الحزن، یعنی کہ ایک تو کنواں آپ خود جانتے ہیں کہ ٹائٹ ہوتا ہے، اوپر سے اس کے اندر آگ، اس کے اندر جو بندہ ہے اس کو تابوت میں بند کر دیا گیا اور پھر اس کے اندر ڈال کے اور اوپر سے بھی اس کو کور کر دیا. اتنا سخت جو ہے وہ جہنم کے اندر ان کو عذاب دیا جائے.
پھر جہنم میں ایک وادی ہے جس کو غی کہا جاتا ہے، جس میں خون اور پیپ بہتی ہے. استغفر اللہ ربی. پھر جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام اسام ہے. اس کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، اور ان کا جو زہر ہے وہ 70 مٹکوں کے برابر. ایک ایک کا زہر، اور ان کا سائز کیا ہے؟ پالان دار خچر کے سائز، یعنی بہت بڑے، جیسا خچر کا سائز ہوتا ہے نا، اس سائز کا جو ہے، یا اونٹ کے سائز کا جو ہے نا، وہ بچھو ہے. اور جب وہ ڈسے گا کسی انسان کو تو کیا ہوگا؟ اس کی اسکن سے جو ہے وہ اسکن بھی اتر جائے گی، گوشت بھی اتر جائے گا، اور ہڈی جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی. پھر ایک غی جو ہے وادی، اس میں ان لوگوں کو پھینکا جائے گا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے. جو اپنی صرف جو ان کا دل کرتا تھا وہ اس کو فالو کرتے تھے. پھر متکبر لوگ قیامت کے دن جو ہے ان کو چونٹیوں کی شکلوں میں اٹھایا جائے گا، پھر ان کو جہنم کے ایک قید خانے میں ڈال دیا جائے گا جس کو بولس کہا جاتا ہے. اور ان کو طینت الخبال، یعنی دوزخیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور بلڈ ان کو دیا جائے گا ایز دیئر فوڈ. تھوڑا سا زیادہ اسکیری ہو گیا نا، مگر ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا، انسان ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں. تو اس لیے ذرا اس طرح کے ریمائنڈر جو ہیں وہ بے حد ضروری ہوتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں ہمیں ملتے رہیں. پھر جہنم کے گرز، توق اور زنجیریں کیسے ہیں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوہے کا گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو روئے زمین کے تمام لوگ مل کر اس کو اٹھانے کی کوشش کریں تو اس کو اٹھا نہیں سکتے، کہ وہ اتنا بھاری ہے. پھر ہم امیجن کریں کہ یہ جس پر پڑے گا تو اس کا کیا حال ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی جہنم کی سختیاں اور اس کی آگ اور اس کے گرز اور ایک ایک چیز کا نام لے کر ہم اپنے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں. ہم تو دنیا کی آگ جو کہ 69 ٹائمز ابھی ٹھنڈی ہے، یہ تو 69 ٹائمز ہاٹ ہے نا، جو جہنم کی آگ ہے، ہم تو اس کو ایک مائکرو سیکنڈ نہیں برداشت کر سکتے، ہے نا. ذرا سا روٹی بناتے ہوئے سیک لگ جاتا ہے، ذرا سا ہم سائڈس پہ اپنے پوٹس کو پکڑ لیتے ہیں، گرم روٹی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایسے ہاتھ جل جاتے ہیں ہمارے، اور ہم ہمارے سے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، اور تھوڑا سا بھی جلا ہوا ہوتا ہے تو وہ کئی کئی دن جو ہے وہ اس کی تکلیف رہتی ہے. اور ہم کبھی اتفاق ہو تو برن یونٹ میں وزٹ کر کے دیکھیں انسان جو 3rd ڈگری برنز ہوتے ہیں، کیا ان کی حالت ہوتی ہے، کتنی ان کو تکلیف اور کتنی وہ اذیت میں ہوتے ہیں. اور جو جلے کی تکلیف ہے جو مرضی کر لیں، یہ چاہے دنیا کی بھی دوائیاں نا آپ نے نوٹ کیا ہے، جو مرضی کر لیں وہ انٹینسٹی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی، اس طرح سے تھوڑی سی کم ضرور ہو جاتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی. جلے کی جو تکلیف ہے نا وہ جاتی نہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے آج کل کے دن اور راتوں میں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی، بہت زیادہ ایفرٹ کرنی. پھر کیا ہوگا؟ جب اہل جہنم کو بھوک لگے گی تو انہیں زقوم کا درخت دیا جائے گا، اس میں سے کھانے کو دیا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک ڈراپ دنیا میں ڈال دیا جائے نا تو وہ دنیا کی ہر چیز کے ٹیسٹ کو خراب کرتے. ایک ڈراپ کیا ہوتا ہے امیجن کریں، زقوم کا درخت. پلس یہ ہے کہ اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی کی جگہ تیل کی تلچھٹ دی جائے گی کہ وہ اتنا گرم ہوگا جب وہ ان کے منہ کے قریب جائے گا تو اس کی حرارت سے ان کے چہرے کے جو سکن ہے اس کو بھون دیا جائے گا. اتنا زیادہ وہ گرم ہوگا. تیل کی تلچھٹ کو آپ ایسے سمجھیں، جب ہم کچھ دن تک اپنی کڑھائیوں میں فرائی کرتے رہتے ہیں نا چیزوں کو، پھر کیا ہوتا ہے نیچے ایک تھک سا آئل جو جمع ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو کڑھائی کا باٹم ہے وہاں پر ہیٹ کا ٹیمپریچر سب سے زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ٹاپ. تو وہ جو ہوتا ہے نا اگر وہ منہ پہ لگ جائے گا تو سب چیز جل سکتی ہے. تو تیل کی تلچھٹ جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ انتہائی تھک اور انتہائی ہاٹ، بہت زیادہ گرم، جو کہ منہ کے پاس ہی جائے گا تو اسکن جو ہے وہ اس کو جلا دے گا. پھر جس کو سب سے زیادہ ہلکا عذاب دیا جائے گا جہنم میں، وہ کیا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ آگ جل رہی ہوگی، اور جس سے اس کا دماغ جو ہے وہ ہنڈیاں کی طرح ابل رہا ہوگا. جب ہم کھانا بناتے ہیں تو آواز آتی ہے نا گھر کے، بالکل اسی طرح جو ہے اس کا دماغ. ابھی یہ سب سے لوئسٹ ہے جو عذاب کی فارم ہے جو کہ دی جا رہی ہے کسی بھی انسان کے لیے. ٹھیک ہے. اللہم اجرنا من النار. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ جہنم کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کریں گے. پھر ان کا جو دروگا ہے ان کے اوپر، اس کا نام ہے مالک. مالک سے جب کہیں گے اپنے اللہ سے کہو کہ ہمیں اس مشکل سے نکالے، تو مالک پہلے تو کئی سال جواب ہی نہیں دے گا نا.
चुप करके सुनता रहेगा। आप देखें दुनिया में कुछ 40 सेकंड हमारी बात का जवाब ना दे तो हमें कितना गुस्सा चढ़ता है। बच्चों को आवाज देते हैं, बच्चे जवाब नहीं देते, अपने रूम से उठ के जाके उनको डांट कहते हैं कि मैं आपको कब से बुला रही थी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। और जो हमारी बात का जवाब नहीं देता हम फौरन कभी उससे दोबारा बात भी नहीं करना चाहते, उसका दोबारा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। ऐसा है? तो मालिक से जब सवाल करेंगे कई साल तो वो चुप, बोलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद बोलेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाली नहीं आए थे? तो वो कहेंगे आए थे। क्या तुम्हारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और कुरान मजीद नहीं उतरा था? कहते आए, हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो कहेंगे कि तुमने जब उस पर ईमान नहीं लाया तो अब बैठे रहो, पड़े रहो इसमें, और इस अजाब को जो है वो मजीद उसको बढ़ा दिया जाएगा, मजीद टेम्परेचर रेज कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद उनको हर आन मौत आ रही होगी, पैरों में से उठ रही होगी मौत, बालों के किनारों से उठ रही होगी, जिस्म पे आ रही होगी, मगर वो मर नहीं सकेंगे। और फिर जब उनको ये पता लग जाएगा कि आज के बाद इन पर मौत नहीं आनी, तो वो मायूसी में इतना रोएंगे, और वो इतना मायूस हो जाएंगे, और वो इतना रोएंगे कि उनके आंसू अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसमें कश्तियां चल सकती। और फिर क्या होगा, जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो उसकी जगह खून निकलने लग जाए, मगर उनका रोना जो है वो नहीं रुके। तो इतनी ज्यादा तकलीफ और टॉर्चर क्यों? क्योंकि दुनिया में जब हक सच उनके सामने आया था उन्होंने उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसको पढ़ने जानने और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, एक तो ये आग का अजाब है, इसके ऑपोजिट है ठंड का भी अजाब, जिसको कहते हैं जमहरीर। अब जब ये बहुत ज्यादा कहेंगे ना कि हमें गर्मी है, गर्मी लग गई, तो उनको जमहरीर में एंटर कर दिया जाएगा। और वहां की तेज हवा कैसी है कि जब एक हवा चलेगी तो उनकी हड्डियों को तोड़ती भी निकल जाएगी। ये है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। और जो जहन्नुम है उसका एक हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से को खाने लग गया। जहन्नुम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिक्वेस्ट की कि मेरा एक हिस्सा जो है दूसरे हिस्से को खाने लग गया, तो अल्लाह पाक ने उसको अलाउ किया कि तुम साल में 2 दफा जो है ना सांस इनहेल और एक्सेल कर सकती हो। तो जब जमीन पर एक्सट्रीम गर्मी आती है तो वो एक्सेल कर रही होती है, जब एक्सट्रीम सर्दी आ रही होती है तो वो इनहेल कर रही होती है। ठीक है। और जो जहन्नुम है उसकी लोकेशन है जमीन के अंदर, और जहन्नुम अभी भी बना के रेडी पड़ी हुई है, और हर बंदे का जो है उस पे नाम उधर टाइटल के साथ लगा हुआ है, दोनों टाइटल लगे हुए हैं, जन्नत में भी और जहन्नुम में भी। अब ये हमारे ऊपर कोशिश पर डिपेंड करता है कि हम कोशिश कर कर अमल कर कर अपना कौन सा टाइटल जो है उसको विन करते हैं। ठीक है। और मुनाफिकीन के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि मुनाफिकीन जो है वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, और उसके अलावा जहन्नुम का सबसे ज्यादा सख्त अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसने किसी पैगंबर को कत्ल किया होगा, या जो तस्वीर साजी करता होगा, यानी हाथों से मुजस्मे बनाता होगा और लिविंग थिंग्स जो है उनको ड्रॉ करता होगा। ऐसे शख्स को भी जो है वो सख्त तरीन अजाब दिया जाएगा, क्योंकि इसकी भी डिफरेंट लेवल्स है ना। जैसे जन्नतों के डिफरेंट लेवल्स हैं, और अकॉर्डिंग टू द अमाल डिफरेंट उनको एंटरटेनमेंट मिलनी है, बिल्कुल इसी तरह जहन्नुम के भी डिफरेंट लेवल्स हैं। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, या अल्लाह पाक हम सबको इस जहन्नुम के अजाब से बचा के रखना। हम तो बड़े कमजोर लोग हैं, साथ साथ गुनहगार भी हैं, मगर कमजोर भी बहुत है। तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त से हम सबको बचा के रखना, और ऐसी जिंदगी दें कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हम अपने अल्लाह को राजी कर चुके हैं, और हमें एक झलक भी जो है वो जहन्नुम की देखनी ना पड़े। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।